انتہائی مزاحیہ لطیفے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، یقیناً آپ لطف اندوز ہوں گے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ ایک سردار قد کا بہت چھوٹا تھا، لیکن اس نے شادی بہت لمبی لڑکی سے کر لی۔ دوستوں نے پوچھا، سردار جی، لمبی لڑکی سے شادی کے کیا فائدے ہیں؟ ہمیں بھی تو کچھ بتائیں۔ سردار نے کہا، میں نے لمبی لڑکی سے اس لیے شادی کی ہے، جب بھی ہماری لڑائی ہو تو میں اس کے سامنے سر اٹھا کر بات کر سکوں اور وہ سر جھکا کر بات کرے۔ ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، جو چینل سبسکرائب نہ کرے اللہ کرے وہ کالا ہو جائے۔ سردار کی بیوی مر گئی۔ 1 سال بعد لڑکی کا باپ امریکہ سے واپس آیا اور سردار سے پوچھا، میری بیٹی کہاں ہے؟ سردار نے کہا، وہ تو پچھلے سال ہی مر گئی تھی۔ لڑکی کا باپ رونے لگا اور پوچھا، کتے کمینے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ سردار نے کہا، میں نے سوچا کہ آپ کو سرپرائز دوں گا۔ ایک سردار اپنے بیٹے کے ساتھ جنگل میں شکار کے لیے گیا۔ پورا دن جنگل میں گھومتے رہے، شام کو گھر کا راستہ بھول گئے۔ بہت ڈھونڈا مگر راستہ نہ ملا۔ جب تھکن سے برا حال ہو گیا تو ایک جگہ بیٹھ گئے تو سردار نے اپنے بیٹے کو مارنا شروع کر دیا اور بولا، گدھے کے بچے، میں تو راستہ بھول گیا ہوں، تم تو گھر جاؤ، تمہاری ماں پریشان ہو رہی ہوگی۔ یا اللہ، اپنے حبیب کے صدقے اس دنیا میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کی بیماریوں کو دور کر دے، آمین۔ ایک بار آپ بھی آمین کہہ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ ایک آدمی سعودی عرب گیا، اسے عربی نہیں آتی تھی۔ ٹیکسی میں بیٹھا، راستے میں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ڈرائیور کو کیا کہہ کر روکے۔ آخر کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے ڈرائیور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، صدق اللہ العظیم۔ دوست سردار سے، میں جب بھی سموسے بناتا ہوں تو پہلا سموسہ ہمیشہ خراب بنتا ہے۔ سردار نے کہا، ارے پاگل، اگر ایسی بات ہے تو تم پہلا سموسہ بنایا ہی نہ کرو، سیدھا دوسرے سموسے سے شروع کیا کرو۔ ایک نوجوان کو ڈاکٹر نے تاکید کی، چند برس کے لیے تمہیں عورت یا شراب کم از کم ایک کو چھوڑنا ہوگا۔ وہاں موجود ایک بوڑھا آدمی نوجوان سے کہنے لگا، شراب چھوڑ دو، شراب تو تم بڑھاپے میں بھی پی سکتے ہو۔ ایک عورت ایک فوٹوگرافر کے پاس گئی اور کہا، تم اچھی فوٹو نہیں کھینچتے، وہ سامنے تو دیکھو، تم نے کتنی بدصورت، موٹی اور کالی تصویر بنائی ہے۔ فوٹوگرافر نے ہنس کر کہا، جسے آپ تصویر سمجھ رہی ہیں وہ شیشہ ہے۔ ایک ڈاکٹر کو ماشاءاللہ اور انشاءاللہ کہنے کی عادت تھی۔ ایک دن ایک مریض ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہا، ڈاکٹر صاحب، میرے پیٹ میں درد ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، ماشاءاللہ۔ مریض نے پوچھا، کیا میں مر جاؤں گا؟ ڈاکٹر بولا، انشاءاللہ۔ ایک بزنس مین نوجوان سے اس کے دوست نے کہا، کیا بات ہے، اپنے خطوط خود ہی ٹائپ کر رہے ہو؟ وہ حسین لڑکی کہاں ہے جو تمہارے ہاں کام کرتی تھی؟ مالک بولا، اس نے تو ملازمت چھوڑ دی ہے اور شادی کر لی ہے۔ دوست نے پوچھا، کس سے کی ہے شادی؟ کون ہے وہ خوش نصیب؟ مالک نے جواب دیا، میں ہوں وہ خوش نصیب۔ ایک بچہ بیر بازار میں اپنی والدہ سے بچھڑ گیا، بہت گھبرایا۔ آخر کار بازار کے کونے پر کھڑے ایک پولیس کے سپاہی سے یوں مخاطب ہوا، کیا آپ نے کسی عورت کو میرے بغیر جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ نیو یارک میں ایک آدمی ایک 50 منزلہ عمارت سے نیچے گر پڑا۔ 10ویں منزل کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے اپنے آپ سے کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، اب تک تو میں بالکل خیریت سے ہوں۔ ایک آفیسر کسی گاؤں میں گیا، وہاں ایک دیہاتی سے پوچھا، یہاں کسی نے اپنا نام روشن کیا ہے؟
دیہاتی نے کہا نہیں جناب، یہاں تو ابھی تک بجلی نہیں آئی۔ ایک خاتون تیزی سے ایک دکان میں داخل ہوئی اور بولی ڈاکٹر صاحب مجھے کون سی بیماری ہے؟ دکاندار نے کہا آنکھوں کی۔ عورت غصے سے بولی تم کو ڈاکٹر کس نے بنایا ہے؟ میری آنکھوں میں تو کوئی بیماری نہیں۔ دکاندار نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کو آنکھوں کی بیماری اس لیے ہے کیونکہ یہ ڈاکٹر کی دکان نہیں نائی کی دکان ہے۔ ایک انشورنس ایجنٹ سے اس کے مالک نے پوچھا کہو بھائی آج تمہیں 12 گاہکوں سے ملنا تھا، ملے؟ ایجنٹ نے کہا جی ہاں سب سے ملا۔ مالک نے پوچھا کیا نتیجہ رہا، یعنی کیا کہا ان لوگوں نے؟ ایجنٹ نے کہا سر جو گالیاں انہوں نے دیں ان کے سمیت بتاؤں یا گالیاں نکال کر بتاؤں؟ مالک نے پوچھا بھائی گالیوں کے علاوہ کیا کہا انہوں نے؟ ایجنٹ نے جواب دیا پھر انہوں نے کچھ نہیں کہا گالیوں کے سوا۔ دو بوڑھے آپس میں لڑ رہے تھے، ان دونوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم دنیا کے سب سے زیادہ بوڑھے شخص ہیں۔ پہلا بولا میں تب پیدا ہوا تھا جب پانی پت کی جنگ ہو رہی تھی۔ دوسرا بولا میں تب پیدا ہوا تھا جب نیلام گر شروع ہوا تھا۔ پہلا بولا پھر تو تم جیت گئے کیونکہ میں اتنا بوڑھا نہیں ہوں۔ 3 شخص ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ ایک شخص کہنے لگا مجھے نمونیا ہے کھڑکی بند کرو۔ دوسرا کہنے لگا مجھے گرمی لگ رہی ہے کھڑکی کھول دو۔ اس بات پر دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ تیسرا شخص اٹھا اور کہنے لگا بھائی لڑتے کیوں ہو، کھڑکی کا تو شیشہ ہی نہیں ہے۔ ایک محتاط لڑکی نے بہت منتوں کے بعد آخر اپنے چاہنے والے کی دعوت قبول کر لی اور اس کے ساتھ کار میں سیر کے لیے چلی گئی۔ جب کار ایک ویران اور سنسان مقام پر پہنچی تو نوجوان نے بہانہ بنایا کہ کار کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے، اب رات یہیں بسر کرنی ہوگی۔ لڑکی چپکے سے کار سے اتری اور کار کی ڈگی کھولی اور بولی ادھر دیکھو پیٹرول کا گیلن میں نے پہلے ہی رکھ لیا تھا۔ ایک کم بولنے والے شیدائی نے برسوں کی خاموشی کے بعد ایک دن بہت ہمت کر کے اپنی محبوبہ سے کہہ ہی دیا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور پھر چپ ہو گیا۔ دل میں خوشی کے طوفان کو دباتے ہوئے محبوبہ بولی کچھ باتیں کرو نا۔ شیدائی نے بوجھے ہوئے لہجے میں کہا میں پہلے ہی ضرورت سے زیادہ بول چکا ہوں۔ سردار نے ایک نوکرانی رکھی ہوئی تھی۔ ایک دن سردار نے بیوی کو میکے بھیج دیا، لیکن بیوی گھر میں ہی چھپ گئی۔ رات کو کیا ہوا کہ سردار جیسے ہی نوکرانی کے پاس گیا تو بیوی بیڈ کے نیچے سے نکلی۔ سردار بیوی کو دیکھتے ہی گھبراتے ہوئے بولا شکر ہے جان تم آ گئی ہو، نہیں تو ہم دونوں اکیلے رات کو ڈر ڈر کے مر ہی جاتے۔ ایک صاحب نے نفسیاتی ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا سال بھر پہلے آپ نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ اعصابی سکون حاصل کرنے کے لیے مجھے خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے تاکہ بزنس میرے ذہن پر سوار نہ رہے۔ ڈاکٹر بولا جی ہاں یاد تو ہے۔ ان صاحب نے کہا کیا آپ اب میرے ذہن پر بزنس سوار کرنے کے لیے کوئی نسخہ تجویز کر سکتے ہیں؟